شادی کی پہلی رات تھی اور دلہن بنی بیٹھی میری بیوی نے کہا کہ خبردار، مجھے ہاتھ مت لگانا، میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں۔ یہ زبردستی کی شادی ہوئی ہے، اور یاد رکھو تم کچھ بھی کر لو میری محبت نہ حاصل کر پاؤ گے، نہ میں تمہیں چاہوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ یہ حیران اور پریشان پاگلوں کی طرح اسے دیکھنے لگا اور سوچنے لگا کہ کیا ہو گیا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہ آیا تو اٹھا اور وضو کیا اور نماز کے لیے چلا گیا اور اپنے رب سے ذکر کیا کہ یا رب، یہ کیسے امتحان ہے؟ مجھے ڈر تھا، بہت زیادہ ڈر، معاشرے کا، خاندان والوں کا، اور کیوں نہ ہوتا۔ میں ایک میڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا ہوں، اور ایسی اونچ نیچ پر ہمارے ہاں تو عزت کا جلوس نکل جاتا ہے۔ مختلف سوچیں آ جا رہی تھی کہ اگر یہ صبح گھر گئی اور واپس نہ آئی تو میری عزت کا کیا ہوگا؟ کیا پتہ یہ اپنے گھر میں یہی نہ کہہ دے کہ یہ نامرد ہے، اس سے شادی ختم کر دو۔ خیر ایک بار تو یہ بھی سوچا کہ زبردستی کرتا ہوں، گناہ نہیں ہے، میرے نکاح میں ہے، مگر میرا دل نہیں مانا۔ میں نے اسے بات کرنا چاہی، مگر مجھے گوارا نہ ہوا کہ میں اس عورت کی محنت کروں جس نے مجھے یوں ٹھکرا دیا۔ اللہ تعالیٰ سے شکایتیں کرتا کرتا سو گیا۔ خیر میں نے یہ بھی سوچا کہ اگر اسے کسی اور سے محبت تھی تو نکاح کے لیے ہاں ہی نہ کرتی، یا مجھے ہی بتا دیتی، میں اس سے خود رشتہ ختم کر دیتا اور بات ہی نہ بڑھتی، نہ میری زندگی برباد ہوتی اور نہ اس کی۔ میں متوسط طبقے سے تعلق رکھنے والا آدمی شادی پر ساری زندگی کی جمع پونجی لگا چکا تھا۔ پھر صبح وہ اپنے گھر چلی گئی، کوئی بات نہیں ہوئی، 3 دن تک کوئی ہلچل نہیں ہوئی۔ 3 دن بعد اس کی امی کی کال آئی کہ بیٹا تم آئی نہیں اپنے دلہن کو لینے، تو میں لینے چلا گیا۔ میں نے وہاں بھی کوئی بات نہیں کی، ہم واپس گھر آ گئے۔ میری بیوی میرے سامنے تو نہیں، البتہ باہر جا کر یا گھر کی چھت پر جا کر رات کو فون پہ کسی سے باتیں کرتی تھی۔ میں نے اسے پوچھا تک نہیں کہ وہ کس سے باتیں کرتی ہے، کون ہے، بس ایک بار یہ پوچھا کہ کیا تمہیں طلاق چاہیے؟ اس نے کہا نہیں چاہیے۔ اس کے فون پر جو عاشق تھا اس کا مجھ سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ 5 ماہ ایسے ہی گزر گئے۔ میں کام سے تھکا ہرا رات میں گھر آتا، کھانا باہر سے کھا کر آتا، اور جب بھی گھر آتا وہ فون پر ہی باتیں کرتی رہتی۔ ایک دن میں سویا ہوا تھا کہ میری موبائل کی گھنٹی بجی۔ فون میری جگری دوست کا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیوی کسی اور مرد کے ساتھ اس ہوٹل میں بیٹھی ہے۔ مجھے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب اپنی بیوی کو گھر نہ پایا تو بے حد غصہ آیا، اتنا کہ مجھے اپنا دماغ پھٹتے ہوئے محسوس ہوا۔ میں نے اس کی عزت رکھی، کسی نے میری عزت نہ رکھی؟ کتنی گھٹیا عورت ہے یہ۔ میں ہوٹل کی طرف چل دیا، خود کو پرسکون رکھا۔ وہاں اس کو کسی غیر مرد کے ساتھ بیٹھا دیکھا تو آواز دی اور کہا کہ چلو گھر، چلو گھر۔ وہ چپ چاپ گھر آ گئی۔ گھر لا کے اسے میں نے انتہائی زور سے تھپڑ مارا کہ میری انگلیاں اس کے منہ پر چھپسی گئیں۔ اس سے پوچھا کہ تم ساری رات فون پر باتیں کرتی ہو، میں نے تمہیں کچھ نہیں کہا، کبھی تم سے کوئی سوال نہیں کیے، لیکن اب تو تم نے حد پار کر دی۔ باہر میرے دوست تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھ رہے ہیں، کچھ تو میری اس کا خیال کر لیتی۔ لیکن وہ کچھ بھی نہیں بولی، بس آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ میں اسے پوچھتا رہا کہ باہر کیوں گئی تھی، کیا وجہ ہے تمہیں باہر جانے کی، لیکن اسے مجال کہ ایک بھی جواب دیا ہو۔ پھر میں نے اسے بازو سے پکڑ کر نیچے بستر پر لے آیا اور گردن سے پکڑ کر کہا اگر تم چاہتی ہو اس وقت کہ میں تمہیں طلاق نہ دوں تو تم مجھے سچ بتا دو۔ لیکن وہ رو پڑی، پھر مجھے اس پہ رحم آ گیا، سونے چلا گیا۔ صبح میں نے خود ناشتہ بنایا، کھایا اور کام پہ چلا گیا۔ وہاں مجھے وہ میرا دوست ملا جس نے میری بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ دیکھا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ یار مہربانی کر کے یہ بات کسی کو بتانا نہیں۔ اس نے کہا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ تو یہ بات یہیں پر ختم ہو گئی۔ پھر دوسرے دن میری بیوی نے کہا کہ مجھے اپنی امی کے گھر چھوڑ کر آؤں 1 دن کے لیے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، چھوڑ کر آتا ہوں۔ پھر میں نے اس کے ساتھ پیکنگ کروائی اور اسے اس کی امی کے گھر چھوڑ کر آ گیا۔ 1 دن کے بعد میں نے سوچا کہ آج اس کی امی کے فون کے آنے سے پہلے ہی میں خود اسے لینے چلا جاتا ہوں، تو میں چلا گیا اسے لینے کے لیے، اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ وہ بیوٹی پارلر گئی ہے۔ میں وہاں گیا تو دیکھا اسی مرد کے ساتھ بیوٹی پارلر سے کہیں اور جا رہی تھی۔ میں بھاگا تھا کہ اسے روک سکوں، لیکن اب گزر چکا تھا، وہ لوگ پہلے ہی نکل چکے تھے۔ تب مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں اس کی ماں کو سب کچھ سچ بتا دوں گا اور اسے طلاق دے دوں گا، اور میں نے گاڑی اسٹارٹ کی اور نکل پڑا۔